بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام سٹوڈنٹس جو میرا یہ میسج سن رہے ہیں، تمام وہ لوگ جو یہ میرا میسج سن رہے ہیں ان کو السلام علیکم۔ میرا آج کا یہ میسج جو ہے ایسے سٹوڈنٹس کے لیے جو فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس کر رہے ہیں، ایسے سٹوڈنٹس جو فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور یہ میرا میسج ایسے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے جو فارمیسی ٹیکنیشین کے کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اسپیشلی فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے سینٹ سے ایک فارمیسی ایکٹ 1967 جو پہلے سے ہمارا فارمیسی ایکٹ ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں جس کو کہتے ہیں امینڈمنٹس کی گئیں، اور ان امینڈمنٹس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی جو ہے عجیب سا پروپیگنڈا جو ہے وہ ڈیفرنٹ گروپس کی طرف سے جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر، فیس بک کے اندر، اور اس کی وجہ سے اسپیشلی فارمیسی ٹیکنیشین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر بڑی بے چینی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس بہت بے چین ہیں، اور وہ جو گروپ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اگینسٹ دا فارمیسی ٹیکنیشین، یا یہ جو ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کو بیس بنا کے کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، یا بی کیٹیگری کا کورس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو کیونکہ ایک بڑا غلط پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے فارمیسی ٹیکنیشین کے اگینسٹ، بی کیٹیگری کے کورس کے اگینسٹ، تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایک میسج جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس پریشانی سے بچ سکیں۔ میں اپنے اس میسج کے اندر دو تین چیزیں بیسیکلی میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، جو اس فارمیسی ایکٹ 1967 کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں، وہ آپ نے بڑے غور سے سننی بھی ہیں، بڑے غور سے سمجھنی بھی ہیں، اور اس میسج کے بعد آپ کے ذہن سے کلیئرٹی بالکل جو ہے آپ کلیئر ہو جائیں گے، آپ کے ذہن میں جو خدشات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس، ہم فارماسیوٹکس کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فارماسسٹ کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو فارمیسی ایکٹ 1967، اور آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا، اور یہ فارمیسی ایکٹ کے اندر موجود تھا پہلے کہ ایسا پرسن ہو ہولڈ ہو از رجسٹرڈ ان رجسٹر اے اور رجسٹر بی۔ اگر میں اس کو سمپلیفائی کر دوں، ہر وہ بندہ جو رجسٹر اے میں درج ہے اس کا نام، یا رجسٹر بی میں درج ہے اس کا نام، مینز کہ جس نے 5 سال کی ڈگری پروگرام کیا ہوا ہے اور وہ رجسٹر اے میں درج ہے، یا جس نے 2 سال کا ڈپلومہ ان فارمیسی یا فارمیسی اسسٹنٹ کیا ہوا ہے اور اس کا نام رجسٹر بی میں انٹر ہے، بی میں درج ہے، تو وہ دونوں جو ہیں وہ فارماسسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ فارمیسی ایکٹ 1967 کے اندر امینڈمنٹ سے پہلے جو ہے یہ ڈیفینیشن تھی، اور ہماری یہ بکس کے اندر بھی موجود ہے، اور ہم آپ کو بارہا پڑھاتے بھی رہے ہیں کہ ڈیفینیشن آف فارماسسٹ اکارڈنگ ٹو فارمیسی ایکٹ 1967، ہر وہ بندہ جس نے 5 سال کی ڈگری پروگرام کیا ہے، رجسٹر اے میں درج ہے اس کا نام، یا جس نے 2 سال کا ڈپلومہ ان فارمیسی کیا ہے اور وہ رجسٹر بی میں درج ہے اس کا نام، تو وہ جو ہے وہ فارماسسٹ کہلاتا ہے۔ پہلی جو اس کے اندر چینج کی گئی ہے، پہلی جو اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، وہ یہ کیا گیا ہے کہ فارماسسٹ جو ہے ایسا پرسن جس نے 5 سال کی ڈگری ان فارمیسی کیا ہوا ہے، فارم ڈی کیا ہوا ہے، بیچلرز ان فارمیسی کیا ہوا ہے، یا ڈاکٹر آف فارمیسی ہم جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوا ہے، اور اس کا نام رجسٹر اے میں درج ہے، تو اس کو اب فارماسسٹ کہا جا رہا ہے۔ دوسری تبدیلی اس میں یہ کی گئی ہے کہ جو بندہ 2 سال کا ڈپلومہ ان فارمیسی کرتا ہے اور اس کا نام رجسٹر بی میں درج ہو جاتا ہے، اب فارمیسی ایکٹ 1967 نے اس کو فارمیسی ٹیکنیشین کا نام دے دیا ہے۔ اور آپ یہاں پہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یہ بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کی خبر ہے فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کو فارمیسی ایکٹ 1967 نے اب اپنی پہچان دے دی ہے، اور وہ فارمیسی ٹیکنیشین کہلائے گا اکارڈنگ ٹو فارمیسی ایکٹ 1967، اور وہ بندہ کہلائے گا فارمیسی ایکٹ 1967 میں فارمیسی ٹیکنیشین جس نے 2 سال کا ڈپلومہ ان فارمیسی کیا ہوا ہے کسی رجسٹرڈ انسٹیٹیوشن سے، اور اس کا پھر نام جو ہے وہ رجسٹر بی میں انٹر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ جو ہے جو میرا جو خیال ہے، یہ کیمسٹ ایسوسی ایشنز،
یا اسپیشلی فارمیسی اسسٹنٹ آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ایک تو آپ جو ڈپلومہ کرتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کا 2 ایئرس کا ایک رجسٹرڈ انسٹیٹیوشن سے، اس کے پیرالل بھی ایک جو ہے وہ کورس چل رہا تھا جس کو فارمیسی اسسٹنٹ کہتے ہیں، اور اس کا کورس جو ہے وہ اردو میں سلیبس ہوتا تھا، اور وہ پرائیویٹ طور پہ ایڈمیشن بھیج دیتے تھے، فارمیسی کونسل ان کے ایگزام لیتی تھی، 1 سال کا کورس تھا وہ پاس کرنے کے بعد وہ بندہ بھی جس نے 1 سال کا فارمیسی اسسٹنٹ کا کورس کیا ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ رجسٹر بی میں انٹر ہو جاتا تھا، درج ہو جاتا تھا پاس کرنے کے بعد، اور اس کو بھی کیٹیگری بی یا رجسٹریشن بی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا۔ تو یہاں پہ یہ جو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، جو غلط بیانی کر رہے ہیں، جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فارمیسی ایکٹ 1967 میں امینڈمنٹ کے بعد اب فارمیسی اسسٹنٹ یا اپرینٹس ان فارمیسی جو نام لکھا گیا تھا فارمیسی ایکٹ کے اندر، اس کو وہاں سے ختم کیا گیا ہے، فارمیسی اسسٹنٹ کو وہاں سے نکالا گیا ہے، فارمیسی اسسٹنٹ کو وہاں سے ختم کیا گیا ہے، اپرینٹس ان فارمیسی جس کو کہا جاتا تھا وہ وہاں سے ختم کیا گیا ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین کو اپنی پہچان مل گئی ہے، اب صرف رجسٹر بی کے اندر وہی بندہ درج ہوگا، کیٹیگری بی صرف اسی پرسن کو ملے گی جس نے 2 سال کا ڈپلومہ ان فارمیسی کیا ہے، ایک رجسٹرڈ انسٹیٹیوشن سے کیا ہے، اور اس کا نام 2 سال پاس کرنے کے بعد اس کا نام رجسٹر بی میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اسپیشلی فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اب آپ کو فارمیسی ٹیکنیشین کی پہچان مل گئی، آپ کے کورس کا نام، آپ کے پروفیشن کا نام یہاں پہ جو ہے وہ فارمیسی ایکٹ نے جو ہے وہ قانونی طور پہ اب جو ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشین آپ کہلاتے ہیں، آپ رجسٹر بی میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، یہ فارمیسی اسسٹنٹ کو یہاں پہ ختم کیا گیا ہے، جو اپرینٹس فارمیسی کہا جاتا تھا جن کو، وہ یہاں سے ختم کیا گیا ہے، اور یہی لوگ جو ہے کیمسٹ ایسوسیشن یا اسسٹنٹ فارماسسٹ والے جو ہیں، اسسٹنٹ فارمیسی جو کرتے تھے، ان کی جو ایسوسیشن پرانی بنی ہوئی ہیں، وہ اس چیز کو غلط پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ بی کیٹیگری کو ختم کر دیا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ میں بہت ہی جلد انشاءاللہ ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ کو امینڈمنٹ جو ایکٹ کے اندر شامل ہیں، یا ایکچولی جو ایکٹ ہے وہ میں اس کو کلوز وائز آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی فارمیسی ٹیکنیشین کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین اب اسی طرح جاری و ساری رہے گا میرا اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اب فارمیسی ٹیکنیشین مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اب 1 سال والے بندے جس نے اردو کا کورس کیا ہوا ہے، اور وہ 1 سال بعد جو ہے وہ پاس کرنے کے بعد ایک ہی 2 پیپر دینے کے بعد وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بی کیٹیگری حاصل کر لیتا تھا یا رجسٹر بی میں داخل ہو جاتا تھا، اب وہ نہیں، فارمیسی اسسٹنٹ جو ہے وہ نہیں رجسٹر بی میں داخل ہو سکیں گے۔ تو اب صرف وہی پرسن فارمیسی ٹیکنیشین ہی جو ہے وہ رجسٹر بی میں داخل ہوگا، اور صرف اسی کو ہی بی کیٹیگری یا رجسٹریشن بی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اس لیے آپ نے بالکل بھی یہاں پہ پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا پہلے یہ ارادہ تھا کہ میں ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ کو جو ہے میں ایکسپلین کروں، لیکن کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑے بے چین ہیں، بڑے بےتاب ہیں، بڑے پریشان ہیں اس تمام پروپیگنڈا کو لے کے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں ایک وائس میسج جو ہے وہ کر دوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کے اندر جو بے چینی ہے، بےتابی ہے، جو پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جہاں جہاں پہ آپ کو اس طرح کے جو میسیجز مل رہے ہیں، جو غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کے اگینسٹ، فارمیسی ٹیکنیشین کے کورس کے اگینسٹ، بی کیٹیگری کے کورس کے اگینسٹ، وہاں وہاں آپ یہ میرا میسج جو ہے وہ فلوٹ کریں، تاکہ ہم یہ جو پروپیگنڈا غلط کیا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ بھی ہم جو ہے وہ اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ دیں اور دلیل کے ساتھ بات کریں، تاکہ جو ہے وہ بچے جو اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کورس کر چکے ہیں یا جو کورس کر رہے ہیں، ان کے اندر کسی بھی پریشانی وہ کوئی پریشانی نہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے میسیجز میں مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ جو ہے آپ کے مائنڈ کے اندر مزید جو ہے وہ کلیئرٹی پیدا ہو جائے، اسپیشلی فارمیسی ایکٹ 1967 کے حوالے سے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام اسٹوڈنٹس جو میرا یہ میسج سن رہے ہیں، تمام وہ لوگ جو یہ میرا میسج سن رہے ہیں، ان کو السلام علیکم۔ میرا آج کا یہ